ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، تین چار ہفتے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے میں حضرت ابو بکر کا واقعہ معراج کی تصدیق کرنا، جس عمل نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا، کچھ باتیں سفر ہجرت کے حوالے سے بھی معراج کے تذکرے میں بات آئی ہے۔ ہمارے ہاں رجب کا مہینہ، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرائی ہے۔ تاریخ کا تو تعین نہیں ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، زیادہ تر مشہور یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے معراج کرائی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے معراج کا۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں ناممکن کا ممکن ہو جانا، انہونی بات۔ معجزہ صرف نبی کی ذات پر، نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ خبروں میں، اخبارات میں، ٹی وی پر کوئی ناممکن بات آج بھی اگر کوئی دیکھتا ہے، سنتا ہے تو کہتے ہیں معجزہ ہو گیا۔ معجزہ صرف نبی کے ساتھ ہے، نبوت کی تکمیل ہو گئی تو معجزات بھی ختم ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں، اور صرف ہمارے نبی کو نہیں بلکہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے کئی معجزات خود قرآن نے بھی بیان کیے ہیں۔ اور یہ جو معراج کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی اللہ نے جو سیر کرائی ہے اور بلندی کے اس مقام تک اللہ اپنے محبوب کو لے گئے جہاں تک کسی نبی کا وہم و گمان بھی نہیں گیا، اور اپنے قرب میں بلا کر اللہ نے کچھ خاص انعامات بھی اپنے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، آگے بھی ہوتا رہے گا۔ جب کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے تحفے لے کر جاتا ہے، جب وہ رخصت کرتا ہے تو تحفے دے کر رخصت کرتا ہے۔ یہ باتیں تو آگے چل کر بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم لوگ اپنی ایک سوچ بنا لیتے ہیں اور پھر اسی کے پیچھے چلتے ہیں، اور وجہ اس کی زیادہ تر یہ ہوتی ہے کہ آباء و اجداد سے پیچھے سے یہی رسومات چونکہ چلی آ رہی ہیں تو بس اسی کے اوپر چلنا ہے۔ جبکہ شریعت مطہرہ ہمیں پابند کرتی ہے کہ جو نبی کا طریقہ ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، آباء و اجداد کے طریقے کو نہیں۔ آباء و اجداد کا طریقہ بھی اگر نبی کی سنت طریقے پر ہے تب تو سونے پہ سہاگا ہے، اور باپ دادا کا نظریہ، سوچ، رسم یا رواج اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو نبی کے طریقے کی تابع داری کرنا وہ ضروری ہے، باپ دادا کے طریقے کی تابع داری کرنا ضروری نہیں۔ رجب کی 27 تاریخ کو کنفرم کر دینا کہ اسی تاریخ کو معراج ہوئی، یہ بھی غلط ہے۔ پھر اس رات میں کوئی خاص طعام پکانا، کھانا یا دوسروں کو کھلانا یہ بھی غلط ہے۔ پھر 27 رجب کا روزہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ صحیح کیا ہے، انہی مجلسوں میں کئی مرتبہ موقع بموقع میں اپنے احباب کو متوجہ کرتا رہتا ہوں۔ میرے نبی کی سنت تو ہے ہفتے میں 2 روزے، پیر کا دن، جمعرات کا دن۔ اگر اس سنت پہ کوئی شخص عمل کر رہا ہے اور پیر کا دن آ گیا ہے 27 رجب،
یا جمعرات کے دن کو آ گئی ہے 27 رجب، تب تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس نے تاریخ کا تعین نہیں کیا بلکہ دن کے لحاظ سے اس نے روزہ رکھا ہے کہ پیر کا دن ہے یا جمعرات کا۔ لیکن کسی تاریخ کو خاص کرنا اپنی طرف سے اور اس میں ثواب سمجھنا، یہ زیادتی ہے۔ اور جو اصل مقصود ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنت اور دوزخ کے مناظر بھی دکھائے، مجرمین کے انجام دکھائے، متقین کے محل دکھائے جنت میں، مجرمین کے جو جرائم ہیں ان پر توجہ ہونی چاہیے، جن جرائم کی وجہ سے ان کو سزائیں مل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی دیکھ کر آئیں، آگے آ کر امت کو آگاہ فرمایا کہ زانیوں کو کیا سزا مل رہی ہے، سود خوروں کا کیا انجام ہو رہا ہے، فجر اور عشاء کی نماز جن لوگوں کو مشکل لگتی تھی ان کا سر کس طرح پھوڑا جا رہا ہے، کینچیوں کے ساتھ ہونٹ اور زبانیں کن لوگوں کی کاٹی جا رہی ہیں، کن لوگوں کے پیٹ میں سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو انگارے کھا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ امت اپنے نبی کے ان فرامین کو سامنے رکھ کے اپنے جرائم کی طرف توجہ کرتی اور کوشش کرتی یہ امت کہ میرے اندر یہ جرم نہیں ہونے چاہیے، مجھے بچنا چاہیے۔ اس طرف تو کوئی توجہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ فرض ہوا، اللہ نے اس کی فرضیت پر قرآن میں آیات نازل فرما دیں کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہوئی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، حج فرض ہوا، آیات آئی ہیں، نماز جیسا اہم فریضہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور وہاں عطا فرمایا کہ یہ نماز کا تحفہ آپ لے کر جائیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی معراج یہاں ہوئی ہے، آپ کی امت کو ہم نماز والا تحفہ دے رہے ہیں، ان کی معراج سجدے میں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کو سب سے زیادہ رب کا قرب جو ملتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے۔ اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں، آسان اور شارٹ راستہ اختیار کیا گیا کہ اس رات کو بڑی رات قرار دے دیا جائے، میٹھا پکا کے کھا لیا جائے، ایک دو نفل پڑھ لیے جائیں، اگلے دن روزہ رکھ لیا جائے، اور پھر نماز جیسا فرض اور اہم فریضہ اس کو بھلا دیا جائے۔ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ دراصل یہ سارے شیطانی وسوسے ہیں، چکر ہیں۔ شیطان آپ کو صراط مستقیم پر نہیں آنے دیتا، وہ آپ کو سبز باغ دکھا کر چند چھوٹے چھوٹے اعمال کرا کر فرائض سے آپ کو غافل کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دن منانے کی ضرورت نہیں، نبی کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ میں جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کو اپنانے کی فکر کی جائے۔ محض دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی بات ہم ربیع الاول کے موقع پر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر محض خوشیاں منا لینے سے بخشش نہیں ہوگی۔
بخشش ہوگی تو فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے پیغمبر آپ اپنی امت کے لوگوں کو فرما دیں تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ خوشیاں منانے سے بخشش نہیں، نبی کی اتباع کرنے سے بخشش ہے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے بخشش ہے۔ پس منظر میں بتا چکا ہوں، میں نے جس طرح عرض کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں، حضور غم زدہ ہیں، محبت کرنے والی اہلیہ، ساتھ دینے والا، محبتیں نچھاور کرنے والا چچا اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ غم کا سال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور مشرکین کی طرف سے آپ کو ستایا جا رہا تھا، اب حد ہو گئی۔ 3 سال تک کا سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا، راشن پانی تک بند کر دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دکانداروں کو کہہ دیا گیا کہ ان کے پورے خاندان میں سے کسی کو روپے پیسے کے ساتھ بھی کوئی چیز نہیں دینی، درختوں کے پتے چوس چوس کر، چمڑے کے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کر، انہی کو چوس کر خاندان نبوت گزارا کرتا رہا۔ جب یہ حزن اور غم بڑھا تو میں نے مثال کے ذریعے بات بتائی تھی، جب انسان غم زدہ ہو، پریشان ہو، اس کا دل کرتا ہے پھر میں یہاں سے، اس علاقے سے نکل جاؤں، کسی اچھے علاقے کی طرف جہاں پر سبزہ ہو، پہاڑ ہوں، خوبصورت مناظر ہوں، تھوڑا سا دل بہلے، ان مناظر سے نکل جاؤں، آب و ہوا تبدیل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ذات ہیں جن کی انگلیوں کے اشارے سے اللہ نے آسمان کے چاند کو بھی ادھر ادھر کیا۔ اس نبی کے لیے جی بہلانے کے لیے جس جگہ کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ اپنے پاس بلا لیا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ جہاں دکھ غم سننے والا کوئی نہ ہو وہاں آپ کا رب تو ہے نا میرے پیغمبر، آپ میرے قرب میں آ جائیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں میں حتیم میں سو رہا تھا، کعبہ کے ساتھ ہی تقریباً 5 فٹ کی دیوار ہے جڑی ہوئی، یہ بھی کعبہ ہی کا حصہ ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، گویا کعبہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل آئے ہیں رب کا پیغام لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، سواری لے کر آیا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوتے ہیں، تفصیلات بیان کرنے کا نہ وقت ہے نہ ان کی کوئی ایسی خاص ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد اقصی بیت المقدس پہنچایا گیا۔ فرماتے ہیں مُسِّلَ لِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی ارواح کو مثالی اجسام کے ساتھ وہاں پہلے سے ہی بھیجا ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اصل میں یہ سارے وعدوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ 3 پارے کا جو آخری رکوع ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ ابھی عالم ارواح میں روحیں تھیں، نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں تھا، حتیٰ کہ انسانیت کا وجود بھی نہیں تھا۔ عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں سے اللہ نے یہ عہد لیا تھا کہ اپنے اپنے دور میں تم نبی بنو گے، تمہیں نبوت ملے گی، بعض کو کتاب بھی دوں گا، بعض کو رسالت ملے گی، حکمت بھی عطا کروں گا، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو تم سب کے سب، اگر تمہارا دور نبوت اپنے عروج پر ہو اور میرا خاص صفتوں والا رسول تمہارے اندر آ جائے تو پھر تمہاری نبوت نہیں چلے گی، اپنی نبوت کے دفتر کو تالا لگا کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے اس خاص صفتوں والے رسول کی ذات پر تم ایمان لے آ کر امتی بن جاؤ گے۔ اب یہاں دنیا میں تو ایسا ہوا نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے جن کی وفات نہیں ہوئی، جو زندہ آسمانوں پر موجود ہیں، سب کو اللہ نے بیت المقدس میں ان کی ارواح کو بلایا تاکہ وہ جو میں نے وعدہ لیا تھا نبیوں سے، اور نبیوں نے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ اگر ایسا ہوا ہماری موجودگی میں تیرا نبی آیا تو پھر ہم مقتدی ٹھہریں گے، امام وہ بنے گا، اس کی عملی تصویر اللہ نے بیت المقدس میں دکھائی۔ معراج میں جو خاص تحفہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا کون سا؟ نماز والا۔ وہ نماز کا شوق دینے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت نماز کی امامت کروائی ہے انبیاء علیہ السلام کی۔ نبی آسمانوں پر تو بعد میں گئے ہیں، وہاں سے نماز والا تحفہ بعد میں لائے ہیں، لیکن وہ شوق پیدا ہو، یہی شوق دکھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صفیں بنی ہیں انبیاء، معمولی نہیں، پوری انسانیت کے ابا حضرت آدم بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، دیگر تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، صفیں بنی ہیں۔ آیا ہوگا خیال کہ آج جو ساری انسانیت کے ابا ہیں شاید آدم کو امامت ملے گی، آیا ہوگا خیال کہ شاید اس شخصیت کو اللہ آج امام بنائے جس کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا ہے، اللہ نے اپنا دوست چنا ہے جس کو۔ آیا ہوگا خیال ہو سکتا ہے آج امامت اس کو ملے جس کو اللہ نے کوہ طور پر شرف ہم کلامی بخشا، کلیم اللہ کہلائے۔ نظریں ابھی ادھر ادھر ہی دیکھ رہی تھیں کہ مصلی امامت کی طرف قدم کس کے بڑھتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہ کلیم اللہ، نہ خلیل اللہ، نہ صفی اللہ، آئیے محمد الرسول اللہ، آپ ہیں حبیب اللہ، اللہ نے آپ کو آج امام الانبیاء بنانا ہے۔ مصلی امامت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر لائے جبریل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، فارغ ہوئے۔ اللہ نے آسمان کی بلندیوں پر میرے نبی کو 2 حصے ہیں واقعہ معراج کے، ایک ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ زمینی سیر ہے، کئی ملک درمیان میں گزرے، اور پھر ایک ہے معراج جس کو آپ عروج میں، لفظ عروج اسی معراج سے نکلا ہے، بلندی، کہ 7 آسمان
اور ہر آسمان پر میرے نبی کا استقبال کرنے والے انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات خصوصی طور پر کرائی گئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے بیٹا کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا، کیا ہے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب جائیں گے اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، جب یہ حدیث سنیں تو آپ بھی اپنے نبی کی ذات پر بھی سلام بھیجیں، ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر بھی سلام بھیجیں جنہوں نے آپ کے لیے سلام بھیجیں، اور اپنی امت سے کہنا تم نے سن رکھا ہے جنت میں باغات ہیں، قرآن بھی تو کہتا ہے نا جنات، جنات جمع ہے جنت کی، اور جنت کہتے ہیں باغ کو، باغات ہیں وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت کو بتائیے گا جنت چٹیل میدان ہے زرخیز، پانی وہاں کا بڑا عمدہ ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، چاہتے ہو کہ وہاں باغ لگیں تو پھر کثرت کے ساتھ کہا کرو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جتنا کثرت کے ساتھ یہ کلمات ادا کرو گے اتنا کثرت کے ساتھ اللہ تمہارے لیے وہاں باغ لگائیں گے۔ باغ تم نے لگانے ہیں جنت میں، ویسے وہ چٹیل میدان ہے۔ آپ نے سنی ہے نا یہ حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ یہ وہی درخت ہیں جن کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چٹیل میدان ہے لیکن زمین بڑی وہاں زرخیز ہے، پانی بہت عمدہ ہے وہاں کا، چاہتے ہو وہاں باغ لگانا تو کثرت کے ساتھ کہا کرو سبحان اللہ۔ اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی ہر بندے کا وہاں باغ نہیں لگاتا، جو اس سبحان اللہ کو سمجھ کے کہتا ہے اس کے لیے باغ لگتا ہے۔ لیکن سمجھے کون؟ اس قوم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی نہیں سمجھا آج تک۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطالبہ کیا کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھ سے؟ شرائط کیا ہیں؟ ایسے تو ہندوؤں کے دانشور، ان کے خطیب، ان کے بیان کرنے والے اپنی تقریروں میں کئی مرتبہ قرآن کی پوری صورتیں پڑھ دیتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھ دیتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں، تو کیا لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ آج کا دور تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ نہیں چھپا۔ اپنی پارلیمنٹ کے اندر وہ کھڑے ہو کر پوری سورۃ الاخلاص بمائے ترجمے کے آپ کے اپنے ممبران سے بھی اچھی پڑھ کے وہ سناتے ہیں۔ ہمارے ممبران تو ماشاءاللہ سے جن کو قل ہو اللہ بھی سیدھی نہیں آتی، پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ جاہل کون ہے؟ مدرسوں میں پڑھنے والے۔ جاہل کون ہے؟ ممبر پر قوم کو قرآن و سنت سنانے والے۔ اور یہ بیرسٹر اور اعلیٰ تعلیم کہلانے والے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فارغ جن کو قل ہو اللہ نہیں آتی، اگر ان سے کوئی کہے کہ کسی غیر مسلم کو دعوت اسلام دینی ہو کیا طریقہ اپنایا جائے گا،
اول سے لے کر آخر تک، یعنی صدر، وزیر اعظم سے لے کر کونسلر تک ایک بھی شاید آپ کو نہ ملے جو کہہ سکے کہ کیسے دعوت اسلام دی جائے گی کسی کافر کو، پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ ذمہ داری یہ ان کی تھی۔ سبحان اللہ درخت لگائے گا جنت میں اس کے لیے جو سبحان اللہ کو سمجھتا ہو۔ میں نے انہی مجالس میں کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے، جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یہی معنی ہے نا، اللہ پاک ہے، لیکن یہ بھی تو کسی کو پتا ہو اللہ کس چیز سے پاک ہے۔ یہی جملہ میں کہتا ہوں کہ میرا یہ کپڑا پاک ہے، پھر میں کہتا ہوں یہ جائے نماز پاک ہے، میں کہتا ہوں اللہ پاک ہے، نبی پاک ہے، صحابہ پاک ہیں، تو اس پاکی کا معیار کیا ہوگا، فرق کیا ہوگا؟ جیسا کپڑا پاک ہے نعوذ باللہ، اللہ بھی ویسا ہی پاک ہے، نبی بھی ویسے ہی پاک ہیں، صحابہ بھی ویسے ہی پاک ہیں، قرآن ویسے ہی پاک ہے؟ نہیں نا۔ جب کہا جائے گا قرآن پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے، یہی ہے نا، ہو سکتی ہے کوئی غلطی قرآن میں، لا ریب فیہ، شکوک اور شبہات سے پاک ہے، غلطیوں سے پاک ہے۔ جب میں کہوں گا میرا کپڑا پاک ہے تو مفہوم یہ ہوگا کہ یہ غلاظت سے، نجاست سے، ناپاکی سے پاک ہے، جگہ پاک ہے، نجاست سے ناپاک ہے، پاک ہے۔ جب کہا جائے گا اللہ پاک ہیں تو اللہ شریکوں سے پاک ہیں۔ اللہ کی عبادت خالص اکیلے اللہ کے لیے کی جائے گی، اس میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا جائے گا، اور وہ ایسا پاک ہے شریکوں سے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے۔ اس کی گہرائی میں اتر کے ہی سمجھ کر ہی بندہ مسلمان کہلا سکتا ہے، ورنہ تسبیحات میں لے کر کہتا رہے میں مسلمان میں مسلمان، ایسا کہنے سے نہیں، رب کی ذات کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک، نبی پاک ہیں، خطاؤں سے پاک ہیں۔ نبی جتنے بھی ہیں اللہ نے ان کو معصوم عن الخطا، گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا نبی کی ذات سے۔ نبی اللہ کے قبضے میں ہوتے ہیں، اللہ نبی سے کوئی ایسا کام ہونے ہی نہیں دیتے جو خطا کہلائے۔ اگر بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، محل کے اندر کئی کمروں میں اس عورت نے حضرت یوسف کو بند کر دیا ہے۔ بادشاہ گھرانے کی ہے، یوسف علیہ السلام صرف جوان نہیں، یہ نبوت کی جوانی ہے۔ اور اسی واقعہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر واپس آ کر بتایا امت کو کہ ایسا لگتا ہے دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں نا، اللہ نے ایک حصہ حسن کا ان میں تقسیم کیا ہے، 99 حصے حسن تو اللہ نے اکیلے یوسف کو دے رکھا ہے۔ وہ یوسف علیہ السلام جوانی بھی ہے، نبوت والی جوانی، حسن ایسا جس کو مثالوں میں بیان کیا جاتا ہے، دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہیں، روکنے والا ہاتھ بھی کوئی نہیں،
بند کمرہ ہے، اور دعوت گناہ بھی عورت کی طرف سے ہے۔ لیکن جہاں قرآن بیان کرتا ہے نا، میرا اللہ کہتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء، ہم نے یوسف کو گناہ سے نہیں بچایا، گناہ سے کہا کہ میرے یوسف سے دور ہٹ جا۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ نے جن کو نبوت عطا فرمائی ہے، وہ پاک ہیں خطاؤں سے۔ اور جہاں بات آ جاتی ہے صحابہ کی کہ صحابہ پاک ہیں، صحابہ پاک ہیں تنقید سے، تبرہ نہیں کیا جائے گا صحابہ پر، تنقید نہیں کی جائے گی، ان کے نقص نہیں نکالے جائیں گے، ان کی غلطیاں نہیں گنوائی جائیں گی، کیونکہ صحابیت کا جو شرف اور مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، جس طرح اپنی مرضی سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت بھی اللہ کا اختیار، اللہ نے جس کو چاہا نبی بنایا۔ صحابیت بھی یہ اللہ کا اختیار ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں آپ، سگا چچا ہے، پڑوسی بھی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، قریشی ہے، ہاشمی خاندان کا سردار ہے، حسین ایسا ہے کہ اس کو ابو لہب کہہ کے پکارا جاتا ہے، جس کے رخساروں سے حسن کے شعلے نکلتے تھے، نام نہیں ہے اس کا ابو لہب۔ اللہ نے اس کو صحابی نہیں بنایا، وہ مردود ٹھہرا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جس کی بربادی پر اللہ نے مہر تصدیق ثبت کی۔ اللہ کی مرضی اور منشا آیا، حبشے سے غلام بکتا ہوا آیا، مکے کی منڈیوں میں اللہ نے پہنچایا، میرے نبی کے قدموں میں وہ آ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر نہ صرف یہ کہ میرے نبی کا صحابی بنا، بلکہ مؤذن رسول بنا۔ تو جب صحابی کسی عمل سے نہیں بن سکتا، بندہ اللہ کی مرضی سے بنا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی نا کہ بلال کو میرے نبی کے دور میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، میرے نبی کا صحابی بنایا۔ امام بخاری کو بعد میں پیدا فرمایا، امام ابو حنیفہ کو بعد میں پیدا فرمایا، امام مالک کو بعد میں پیدا فرمایا۔ یہ نبی کے دور میں نہیں آئے، یہ اللہ کا اختیار تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ تو جب صحابی اللہ کی مرضی سے صحابی بنا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چنا نبوت کے لیے، میرے صحابہ کو چنا میری صحبت کے لیے۔ تو جو رب کا انتخاب ہے ان پر تنقید نہیں کی جائے گی، ان کے اعمال نہیں گنے جائیں گے۔ تو صحابہ پاک ہیں تنقید سے، نبی پاک ہیں خطاؤں سے، قرآن پاک ہے غلطیوں سے، اللہ پاک ہے۔ جب اس نظریے کے تحت بندہ کہے گا نا سبحان اللہ، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس نے کہا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جنت میں ایسا درخت لگتا ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہوتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک اس کے سائے میں دوڑتا رہے، ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لوگوں کو جا کر بتائیے گا، میرا سلام بھی کہیے گا جنت میں باغ لگانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو۔ 7ویں آسمان پر آدم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔
دائیں طرف بھی بچے ہیں، بائیں طرف بھی بچے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا منظر ہے؟ فرمایا اے اللہ کے رسول یہ بیت معمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، دنیا میں جو کعبہ ہے عین اس کی سیدھ میں یہ ساتویں آسمان پر ہے۔ یہ جو ٹیک لگائے بزرگ بیٹھے ہیں آدم علیہ السلام ہیں، دائیں طرف ان کی وہ اولاد ان کو دکھائی جاتی ہے جو نیکوکار ہیں، فرما بردار ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ بائیں طرف یہ ان کی وہ اولاد ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، گناہگار ہیں۔ یہ نیکوکاروں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، گناہگاروں کو دیکھ کر غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے سدرۃ المنتہا پہ پہنچایا، اور اس سے اوپر کی بلندیاں زندگی باقی تو آگے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس واقعہ معراج میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تحفے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ میرے نبی کی معراج ہے، اور میرے نبی کے لایا ہوا تحفہ نماز والا یہ ہماری معراج ہے۔ اسی لیے نماز کو الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا کہ یہ مومنوں کے معراج ہے، اور مومن کی معراج جب یہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے اللہ اس کو عروج عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں۔ میں نے ابھی حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور یہ دو سجدے رکھے گئے، قیام بھی ایک ہے ایک رکعت میں، رکوع بھی ایک رکھا گیا، لیکن سجدے ایک سجدہ کرتا ہے نا، یہ اصل میں قیام میں بہت کچھ اللہ سے مانگتا ہے، پھر رکوع میں بھی وعدے کرتا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اقرار بھی کرتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر جب یہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں فَاسْأَلْ يَا عَبْدِي، مانگ میرے بندے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ پھر اللہ اس کا سر ایسا لگتا ہے اس کا سر اٹھاتا ہے، ارفع راسک، سر اٹھا مانگ، اٹھ بیٹھ تو صحیح، یہ اٹھتا ہے پھر سجدے میں گر جاتا ہے کہ یا اللہ جتنا مزہ تیری تسبیح بیان کرنے کا سجدے کی حالت میں آ رہا تھا وہ مزہ میں ختم نہیں ہونے دیتا، پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، ہمارے اہل و عیال کو اللہ نمازی بنائے۔ اگر اس بات پر ایمان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے بعد مومن پر فریضہ نماز والا عائد ہوتا ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز ہی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کون ہے جو اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے؟ ہوگا کوئی بدبخت نعوذ باللہ جو یہ کہے کہ نہیں میں تو اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر سکتا؟ ہر ایمان والا یہی کہے گا نا، تو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنا دے کہ نماز کے بغیر سکون نہ آئے، چین نہ آئے، اور کر کے دیکھیے بے چینی کی حالت میں بھی سر سجدے میں رکھ کے دیکھیے اللہ کیسا سکون نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔